ذہنی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے، کیونکہ اس کے حواس تو اذان کے موبائل پر کسی اور کی آواز سن کر ہی سلب ہو رہے تھے، اور دل میں پیدا ہونے والے وہ سارے خدشات صحیح ثابت ہو رہے تھے جو وہ اذان کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ کہیں اذان کو سچ میں کچھ اس نے سوچتے ہوئے اپنے وہم کو جلدی سے جھٹکا اور پھر خود کو کمپوز کرنے کے لیے گہری سانسیں لینے لگی، جبکہ شبیر صاحب ذہنی کی ایسی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہونے لگے۔ اذان کہاں ہے؟ یہ موبائل تو ان کا ہے نا، پلیز میری بات ان سے کروائیں۔ ذہنی نے خود کو سنبھال کر شبیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مسلسل ذہنی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سوری، وہ مسٹر اذان کا موبائل میرے پاس رہ گیا۔ اصل میں آج ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا، تبھی یہ موبائل میرے پاس رہ گیا۔ خیر، میں کل انہیں وہاں ہاسپٹل کا نام بتائیں۔ ابھی اس شخص نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ ذہنی کچھ بھرائی ہوئی آواز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، سٹی ہاسپٹل۔ آپ ان کی نام سننے کی دیر تھی۔ ذہنی نے فوراً کال بند کی، جبکہ وہ شخص ابھی کچھ اور بھی بولنے والا تھا، مگر ذہنی کو ان سب باتوں میں اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو یہ سن کر ہی نڈھال ہو گئی تھی کہ اذان ہاسپٹل میں ہے، یعنی اس کے وہم سچ ثابت ہو گئے تھے۔ مگر یہ وقت ان باتوں پر سوگ منانے کا نہیں تھا، اسے خود کو سنبھالنا تھا تاکہ شبیر صاحب کو سنبھال سکے۔ تبھی ذہنی اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے ہوئے شبیر صاحب کے پاس گئی اور پھر اذان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا کر ہاسپٹل چلنے کو کہا، جبکہ شبیر صاحب بھی غم سے نڈال ہو گئے تھے، مگر ذہنی کے سمجھانے پر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جب عاطف نے ایک ہلکی سی سسکی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اسے اذان کے پاس بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ وہ بس آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے اذان کے پاس بیٹھا تھا، اور اذان کو پٹیوں میں لپٹا دیکھ کر خود کو رونے سے روک رہا تھا، مگر آنسو تھے کہ بے اختیار ہو رہے تھے۔ ایک واحد اذان کا ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس، تبھی اسے کھونے کا خوف عاطف پر سوار ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل روتے ہوئے اذان کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اور کچھ عاطف کی عمر بھی ایسی تھی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پانا جانتا نہیں تھا، تبھی اذان کو اس حالت میں دیکھ کر روئے جا رہا تھا، جب اچانک سے اسے اذان کے ہاتھوں میں لرزش محسوس ہوئی، جسے محسوس کر کے عاطف نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر آنسو صاف کیے اور پھر فوراً اذان کی طرف دیکھا، جو اب ہلکی ہلکی پلکیں کھول رہا تھا، یعنی وہ اب ہوش میں آ گیا تھا۔ پانی۔ اذان نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر عاطف کی طرف دیکھا اور پانی دینے کا کہا، جبکہ عاطف اذان کے منہ سے پانی کا سن کر فوراً بھاگا اور پھر کچھ دور پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر واپس اذان کے پاس آیا اور پھر اسے ہلکا سا سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا کے پانی پلانے لگا۔ جیسے ہی اذان نے پانی پیا، تبھی عاطف اپنے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات لانے لگا، کیونکہ اب اسے اذان سے بہت سے سوالوں کے جواب لینے تھے۔ حالانکہ اب اس نے اذان کو ہوش میں آتے دیکھا تھا تو کتنا خوش ہو گیا تھا وہ، مگر اب اسے عوام سے کوئی نرمی نہیں برتنی تھی۔ تبھی سنجیدگی سے وہ اذان کو دیکھنے لگا۔ کچھ اور چاہیے آپ کو مسٹر ملک اذان صاحب؟ عاطف اذان کے سامنے آ کر سرد لہجے میں بولا، جبکہ اذان نے بے چارگی سے عاطف کی طرف دیکھا، کیونکہ اذان کو ایک سیکنڈ لگا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ عاطف اس سے کس وجہ سے ناراض ہے، مگر کس قدر ناراض ہے یہ اسے عاطف کے منہ سے اپنا نام سن کر پتہ چل گیا تھا۔ تبھی اذان معصوم سا چہرہ بنا کر عاطف کو دیکھتا رہا، جبکہ عاطف سنجیدگی سے اذان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی تکلیف نمایاں ہو رہی تھی اس وقت عاطف کے چہرے سے،
جو اذان ایک نظر میں ہی دیکھ چکا تھا۔ تبھی اب سوچ رہا تھا کہ کس طرح عاطف کو منائے کہ عاطف اس سے ناراضگی ختم کر دے۔ عاطف میری بات بس کریں مسٹر اذان، مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ عاطف نے ہاتھ کے اشارے سے اذان کو بولنے سے منع کیا، جبکہ اذان بھی خاموش ہو کر عاطف کے بولنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنے دل کی بڑاس نکال دے۔ غلطی آپ کی نہیں بلکہ غلطی میری ہے کہ میں نے آپ سے بہت امیدیں وابستہ کر لیں، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ تو خود مختار ہیں، اپنا ہر فیصلہ خود کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ اور یہ زندگی بھی تو آپ کی ہے، تو پھر جیسے مرضی جئیں آپ۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے شکوے کرنے والا؟ اہمیت ہی کیا ہے میری آپ کے نزدیک؟ تبھی تو آج آپ نے میری بات کی یہ اہمیت اور میری نیت دونوں واضح کر دی مجھ پر۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے اچھا ہوتا کہ جب ابو چلے گئے تھے تو میں بھی تبھی مر جاتا، تو آج کم از کم آپ کو دیکھ کر پل پل تو نہ مرتا۔ بس کرو عاطف، بند کرو یہ بکواس، اور اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بھی بات کی تو منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ اذان نے غصے میں عاطف کو جھڑکا، جبکہ عاطف سرخ آنکھوں سے اذان کی طرف دیکھنے لگا۔ عاطف کب سے روتے ہوئے نان سٹاپ اذان سے شکوے کر رہا تھا، جبکہ اذان بھی چپ چاپ عاطف کو دیکھتے ہوئے سبھی شکوے سن رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی عاطف نے مرنے کی بات کی تو اذان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تبھی اس نے غصے میں عاطف کو ڈانٹ دیا، مگر اب عاطف کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اذان فوراً دوبارہ شرمندہ ہو کر عاطف سے نظریں چرانے لگا۔ عاطف بچے ادھر آؤ، بات سنو میری۔ اذان نے صوفے کے پاس کھڑے عاطف کو پکارا، جبکہ عاطف نے ایک نظر اذان کو دیکھا، پھر بھاگتا ہوا اذان کے پاس آ کر اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ آئی ایم سوری عاطف یار، میں نے تم سے کیا وعدہ توڑا، تمہیں تکلیف دی، پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو گیا تھا، بہت کمزور پڑ گیا تھا میں، تبھی ان دعاؤں کا سہارا لینے لگا۔ لیکن اب میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ان دعاؤں کو کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اذان آہستہ آہستہ بولتے ہوئے عاطف سے بات کر رہا تھا۔ عاطف بھی اب اذان سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا تھا اور پھر مسکرا کر اذان کو دیکھنے لگا۔ یہ لاسٹ ٹائم آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں میں بھائی، پلیز دوبارہ ایسا مت کریے گا۔ عاطف بھرائی ہوئی آواز میں اذان سے بولا تو اذان ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اچھا عاطف تم نے، اذان بیٹے۔ ابھی اذان عاطف سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شبیر صاحب کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اذان سے بولے، جبکہ ان کے پیچھے زینی بھی سست روی سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں کیونکہ وہ اذان کو اس حالت میں دیکھنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ انکل آپ یہاں کیسے؟ اذان عاطف کو دیکھتے ہوئے شبیر صاحب سے بولا، جیسے عاطف سے پوچھ رہا ہو کہ تم نے شبیر صاحب کو اطلاع دی ہے، مگر عاطف خود حیرانگی سے شبیر صاحب کو دیکھ رہا تھا، یعنی عاطف نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی۔ بیٹے یہ سب کیسے؟ شبیر صاحب تیزی سے چلتے ہوئے اذان کے پاس آئے اور پھر بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، جبکہ اذان کی نظر اب دروازے کے پاس کھڑی زینی پر تھی، جسے دیکھ کر اذان کو جیسے دوبارہ جینے کی وجہ مل گئی ہو اور جسم میں ایک نئی انرجی پیدا ہو گئی ہو۔ انکل میں ٹھیک رہا ہوں انکل، ڈاکٹرز ہیں وہ کر لیں گے میری دیکھ بھال، آپ پریشان نہ ہوں۔ اذان پتہ نہیں کیوں زینی کو دیکھ کر اتنا کنفیوزڈ ہو گیا تھا کہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگا تھا، جبکہ شبیر صاحب ڈاکٹرز کی دیکھ بھال کرنے کا سن کر غصے میں اذان سے بولے، بیٹا جی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر رہنے کی، آپ بس گھر چلو، وہاں ہم سب ہیں آپ کی کیئر کرنے کے لیے، بس اب جب ڈاکٹر آئیں گے میں ان سے بات کر لوں گا، بس
آپ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ شبیر صاحب نے جیسے بات ہی ختم کر دی، کیونکہ شبیر صاحب کے دل میں واقعی یہ بات تو تھی کہ زینی کے رشتے کا سن کر اذان مینٹلی اتنا ٹارچر ہوا تھا کہ اس کا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تبھی وہ اب یہ سوچ چکے تھے کہ اذان سے اس متعلق بات کریں گے، اور اب تو وہ زینی کی نظروں میں بھی اذان کے لیے تکلیف دیکھ چکے تھے، مطلب وہ بھی اب اذان کو پسند کرنے لگی ہے۔ جب کہ اذان شبیر صاحب کی بات سن کر خاموشی سے زینی کی طرف دیکھنے لگا، اب بھی اذان سے نظریں چرا رہی تھی وہ۔ شاید گلٹ ہی اتنا تھا کہ اسے اذان سے نظریں ملانے کی خود میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات ساری شبیر صاحب اور زینی اذان کے پاس ہی رہے، ویسے بھی صبح ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے، اس لیے وہ اذان کے پاس ہی رکے رہے کہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ صبح اذان کو ڈسچارج کروا کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب کہ اذان بھی شبیر صاحب کے کہنے پر خاموش ہو کر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب اذان کے پاس بیڈ پر بیٹھے تھے اور عاطف اذان کے پاس پڑی کرسی پر، جبکہ زینی ان سب سے دور سنگل صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گورے جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا گلٹ فیل ہو رہا تھا اسے۔ اگر وہ اذان سے ایسا برتاؤ نہ کرتی تو اذان کا ایکسیڈنٹ بھی کبھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ یہ تو دیکھ ہی چکی تھی کہ اذان کوئی میڈیسن کھانے لگا تھا، شاید اسی میڈیسن کے اثر کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس سے آگے سوچ کر زینی کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ وہ اپنی گلٹ کی وجہ سے خاموشی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اذان کو دیکھنے سے وہ ابھی بھی گریز کر رہی تھی۔ شبیر صاحب، عاطف اور اذان مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک نرس آ کر اذان کو انجیکشن لگا کر چلی گئی، جس سے وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ تو پھر شبیر صاحب اور عاطف بھی خاموش ہو کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مگر پھر کچھ دیر بعد جب فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں، تب تک اذان کے ساتھ عاطف اپنی کرسی پر اور زینی صوفے پر سو چکے تھے، مگر شبیر صاحب کو سوچوں نے ہی اتنا گھیرا ہوا تھا کہ وہ سو ہی نہ سکے۔ پھر جب صبح کے 8 بجے تب شبیر صاحب اٹھے اور باہر نکل کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف جانے لگے تاکہ اذان کو ڈسچارج کروا سکیں۔ جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر زینی نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر شبیر صاحب کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، مگر جب تک زینی مکمل نیند سے بیدار ہوئی تب تک شبیر صاحب دروازے سے باہر نکل چکے تھے۔ تو زینی ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر اپنی چادر صحیح کرنے لگی۔ ایک ہلکی سی نگاہ کرسی پر بیٹھے عاطف پر ڈالنے کے بعد زینی نے دوبارہ اپنی نظریں زمین پر گاڑ دیں، مگر دل تھا کہ بار بار اذان کو ایک نظر دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ لیکن زینی کل رات سے ہر بار اپنی اس خواہش کو جھٹک رہی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ شبیر صاحب باہر جا چکے ہیں اور عاطف بھی سو رہا ہے، تبھی زینی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی نظروں کا رخ بیڈ پر لیٹے اذان کی طرف کیا، جبکہ اذان کو سفید پٹیوں میں لپٹے دیکھ کر زینی کو اپنے دل میں اچانک سے شدید تکلیف کا احساس ہوا، جبکہ آنکھیں تھیں کہ وہ بہت تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ اذان کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ کتنی تکلیف تھی اذان کی آنکھوں میں جب وہ لاسٹ ٹائم زینی سے بات کر رہا تھا، کتنی محبت تھی اس کی نظروں میں زینی کے لیے، مگر اس نے ہمیشہ کیا کیا اذان کے ساتھ۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری اذان، میری وجہ سے آپ، بٹ آئی پرومس اذان، میں آپ کو اپنی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ زینی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اذان کو دیکھتے ہوئے دل میں عہد کیا اور پھر اپنا رخ دروازے کی طرف کر کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کیونکہ اسے سب کے سامنے نارمل بیہیو کرنا تھا، خاص کر شبیر صاحب کے سامنے۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ماں باپ تو اپنے بچوں کی چال دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
تو پھر بلا شبیر صاحب زینی کے چہرے کو دیکھ کر کیسے کچھ نہ سمجھتے کہ وہ اوزان کی خبر سنتے ہی کتنی تکلیف محسوس کر رہی تھی، جو کہ وہ ان سے چھپانے کی بھرپور ایکٹنگ بھی کر رہی تھی۔ مگر شبیر صاحب ایک تو والد تھے اور دوسرے ٹیچر، تبھی ایک نظر میں سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مگر زینی ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شبیر صاحب کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ تقریباً دن کے 1 بجے شبیر صاحب اوزان کو لے کر گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو کل رات ہی عاطف سے کہہ دیا تھا کہ وہ اوزان کو ان کے ہاسپٹل سے لے جائے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بغیر کوئی احتجاج کیے اوزان کو ڈسچارج کر دیا، مگر دوسرے کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے اوزان کو لانے میں دیر ہو گئی۔ اوزان کو سیدھا زینی کے کمرے میں ہی لایا گیا، کیونکہ زینی نے صبح ہی شاہدہ بیگم کو فون کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ زینی کے سامان کو آمنہ کے روم میں شفٹ کر دیں اور اس کا کمرہ اوزان کے لیے ریڈی کر دیں۔ اوزان کے آتے ہی شاہدہ بیگم اور آمنہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں، جبکہ شبیر صاحب اور عاطف تو تھے ہی اوزان کے پاس۔ اس لیے زینی خود آمنہ کے روم میں فریش ہو کر دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ سالن تو شاہدہ بیگم بنا ہی چکی تھی، اس لیے زینی نے صرف روٹیاں بنائیں اور پھر اوزان کے لیے سوپ بنانے لگی، جو کہ اگلے آدھے گھنٹے میں بالکل تیار تھا۔ مگر اب زینی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سوپ لے کر کیسے جائے، کیونکہ اب تو اوزان پورے ہوش میں تھا اور زینی اس کے سامنے آنے سے شرمندہ تھی، جبکہ اوزان کب سے اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، کیونکہ وہ صبح سے ہی اوزان سے چھپ رہی تھی۔ حالانکہ وہ خود اوزان کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر یہ شرمندگی بار بار اسے ایسا کرنے سے روک دیتی۔ خیر اب تو اسے کمرے میں جانا ہی تھا، کیونکہ اب کوئی اور چوائس جو باقی نہیں تھی۔ تبھی زینی نے پہلے تو اچھے سے دوپٹہ اپنے سر پہ لیا، جو کہ وہ اپنے گلے میں ڈال کر کوکنگ کر رہی تھی، اور پھر ٹرے اٹھا کر سست روی سے چلتے ہوئے کمرے کے پاس جا کر ہلکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جبکہ زینی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ سب آپس میں گپیں لگا رہے تھے۔ مگر زینی کو دیکھتے ہی سب چپ کر گئے، جس سے زینی، جو پہلے ہی بہت نروس ہو رہی تھی، اب کچھ زیادہ ہی ہونے لگی، جس کی وجہ سے زینی جو ٹرے بیڈ پر اوزان کے پاس بیٹھے شبیر صاحب کو پکڑانے والی تھی، وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ پر گرا دی، جس سے سارا سوپ بیڈ پر گرنے کے ساتھ شبیر صاحب کے کپڑوں کے علاوہ اوزان کے کپڑوں پر بھی گر گیا۔ شبیر صاحب تو فوراً بیڈ سے اتر کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگے تاکہ سوپ ان کی جلد کو جلا نہ دے، کیونکہ سوپ بہت گرم تھا، جس کی جلن ان کے ہاتھوں پر بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہی جلن ان کے باقی جسم پہ بھی ہو۔ جبکہ زینی بیڈ سے فاصلے پر کھڑی آنکھیں پھاڑے کبھی شبیر صاحب کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اوزان کو، جس کے منہ سے ابھی ہلکی سی کراہ نکلی تھی، کیونکہ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، یعنی سوپ اس کے جسم کی جس جگہ پر گرا تھا وہاں شدید جلن ہو رہی تھی، جو کہ زینی کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور اسی شرمندگی کے باعث زینی کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو چکا تھا، جسے اتنے فاصلے سے بھی اوزان دیکھ چکا تھا۔ تبھی فوراً اپنے منہ کو ایسے بند کر کے بیٹھ گیا جیسے کسی نے منہ پہ ٹیپ لگا دی ہو، جبکہ شاہدہ بیگم اوزان کی کراہ سن کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئیں اور پھر وہاں سے ٹیشو پیپر لا کر اوزان کے کپڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے زینی کی کلاس بھی لینی شروع کر دی، جس سے زینی، جو پہلے ہی رونے کی مکمل تیاری کر چکی تھی، اب شاہدہ بیگم کی باتیں سن کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اوزان بے بس نظروں سے زینی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بیٹے، میں زینی کی طرف سے معافی مانگتی ہوں آپ سے، پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ہمیشہ ہر کام پرفیکٹ کرتی ہے کہ مجھے فخر ہونے لگتا ہے اس پر، مگر پتہ نہیں آج کیسے۔ خیر آپ اپنے کپڑے بدل لو، پھر میں آئنمنٹ لگا دیتی ہوں
اور شبیر آپ بھی جا کر جلدی سے کپڑے بدل لیں، میں تب تک اذان بیٹے کے لیے کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ شاہدہ بیگم ٹرے اور باؤل اٹھا کر کمرے سے جاتے ہوئے بولیں تو شبیر صاحب بھی ان کے پیچھے ایک نظر خاموش بیٹھے اذان پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ عاطف بھی جو کہ اب تک خاموش بیٹھا تھا اب اٹھ کر اذان کے کپڑے بیگ سے نکالنے لگا، جو کہ وہ اذان کے گھر سے لے کر یہاں آ گیا تھا، کیونکہ اب کچھ دن اذان یہاں ہی رہنے والا تھا۔ زینی وہاں سے روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور پھر دروازے کو لاک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر آنکھوں کے ذریعے جھرنے بہانے لگی، اور پھر جب کافی دیر اس کا اپنا یہ شوق پورا کر لیا تو اٹھ کر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں زینی؟ تم رو کیوں رہی ہو وہ بھی اتنا؟ تم کب کسی بات کو اتنا سیریس لینے لگی ہو کہ یوں رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ لو؟ کیا حالت ہو گئی تھی اس کی اتنی سی دیر میں؟ بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور اجڑا اجڑا سا حلیہ۔ تبھی تو وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے ہی سوال کر رہی تھی، مگر جب بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا تو منہ پر زور زور سے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جب تک وہ خود کو پرسکون محسوس نہ کرنے لگتی تب تک یوں ہی اپنے چہرے کو پانی سے دھوتی رہی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کو، اب ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا تھا شاہدہ بیگم نے کہ وہ اتنا ڈرامہ کر رہی تھی، یا پھر وجہ کچھ اور تھی جو اسے اتنا دکھی کر رہی تھی؟ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ کیا میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ لیکن کیوں؟ اور انہی کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے تم نے اذان پر سوپ گرا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسے زینی؟ جلا دیا نا اذان کو، وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں تھے، تم نے اور اضافہ کر دیا، پتہ نہیں انہیں کتنی جلن ہو رہی ہوگی۔ زینی باتھ روم سے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر سوچنے لگی، تو دراصل یہ وجہ تھی کہ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی۔ اصل تکلیف اسے اذان کے جل جانے سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ تو کیا زینیہ شبیر کو ملک اذان سے محبت ہو گئی تھی، جو وہ اذان کی تکلیف کو خود محسوس کر رہی تھی؟ کیا اذان کی بلوث محبت زینی کے دل میں بھی اپنے لیے جگہ پیدا کر چکی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا اذان اور زینی کی اس محبت نے اپنی منزل حاصل کر لینی تھی، یا ان کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا؟ خیر یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ زینی اپنے بیڈ پر لیٹی نہ جانے کتنی ہی دیر تک اپنی حالت سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر انہی سوچوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نیند سے بیدار تو وہ تب ہوئی جب دروازے پہ کسی نے زور زور سے دستک دی۔ کچھ سیکنڈز تک تو زینی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے اسی طرح لیٹی رہی، مگر جب دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے شبیر صاحب کو کھڑے دیکھ کر فوراً اپنی نظریں چرا گئی۔ بیٹے سو گئی تھی کیا آپ؟ شبیر صاحب زینی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے، کیونکہ زینی کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں، اور ایسا صرف تب ہوتا تھا جب زینی روتی تھی۔ تبھی شبیر صاحب کو 1 منٹ لگا یہ سمجھنے میں کہ زینی کافی دیر تک روتی رہی ہے، مگر شبیر صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ زینی کوئی چھوٹی سی بات پر تو نہیں روتی تھی، تو پھر آخر وجہ کیا تھی جس نے زینی کو رلا دیا؟ یہ سوچتے ہوئے ہی شبیر صاحب زینی کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے، جبکہ زینی ابھی بھی نظریں جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ جی بابا، وہ آنکھ لگ گئی تھی، میں بس آنے والی تھی باہر۔ زینی نے شبیر صاحب کو دیکھے بغیر انہیں جلدی جلدی جواب دیا، کیونکہ اسے بھی شبیر صاحب کی نظروں سے اب ڈر لگ رہا تھا، شاید چوری پکڑے جانے کا ڈر یا پھر کوئی راز کھل جانے کا۔ مگر شبیر صاحب زینی کا جواب سن کر ہاں میں سر ہلانے لگے، اور پھر زینی کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہہ کر خود پلٹ کر واپس چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی زینی زور زور سے سانس لینے لگی، جیسے پہلے وہ سانس روکے کھڑی ہو۔ مگر شبیر صاحب کو یہ بات اب 100% کنفرم ہو گئی تھی
کہ زینی بھی اوزان سے محبت کرتی ہے، تبھی تو وہ اب بہت جلد فیصلہ کرنے کا سوچنے لگے تھے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ اوزان کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اوزان تقریباً مکمل ٹھیک ہو چکا تھا، بس اب تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا تھا وہ۔ شاید ہی شبیر صاحب اور باقی سب کی توجہ اور محبت کا ہی اثر تھا کہ اوزان اتنی جلدی ریکور کر گیا تھا، مگر اس 1 ہفتے میں زینی تقریباً نہ ہونے کے برابر اوزان کے سامنے آئی تھی۔ اوزان کا تو زینی کو دیکھے بغیر برا حال ہو ہی رہا تھا، جبکہ خود زینی بھی بہت مشکل سے اپنے دل کی اس خواہش کا گلا گھونٹ رہی تھی، کیونکہ وہ خود اب اوزان سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ اب کیونکہ اوزان تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا تو وہ اپنے گھر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے شبیر صاحب بھی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اوزان کی خودداری کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ پہلے ہی بہت مشکل سے وہ شبیر صاحب کا دل رکھنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر اب وہ ادھر نہیں رکے گا۔ اس لیے وہ خود آج چھٹی کر کے اوزان کو بہت خلوص سے الوداع کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ بھی سوچے بیٹھے تھے کہ اوزان کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ زینی اپنی یونی گئی تھی اور آمنہ اپنے اسکول۔ عاطف، شاہدہ بیگم، شبیر صاحب اور اوزان گھر پر ہی موجود تھے۔ صبح کے 11 کا وقت تھا جب اچانک سے کسی نے مین ڈور کا دروازہ کھٹکھٹایا، جبکہ عاطف، جو اوزان کے ساتھ شبیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، کوئی بات کر رہا تھا، وہ اچانک سے نوک کرنے کی آواز پر ان سے معذرت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ آپ یہاں؟ عاطف نے دروازہ کھولتے ہی جلدی سے کہا۔ عاطف نے حیرانگی سے سامنے فل بلیک کپڑوں میں ملبوس کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا، آپ یہاں کیسے؟ جو کہ اسے ہی گور رہا تھا۔ میں نے بعد میں آپ کو کتنا ڈھونڈا، مگر نہ تو آپ کا ایڈریس پتہ تھا اور نہ ہی نام، تو اس لیے آپ کو ڈھونڈنے میں ہمیشہ ناکام رہا۔ خیر، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں۔ عاطف اچانک سے اوزان کو ہاسپٹل پہنچانے والے شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے تھینکس بول سکے، کیونکہ تب تو وہ دکھی اور پریشان ہی اتنا تھا کہ اس شخص کا نام تک نہ پوچھ سکا، مگر اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر عاطف اسے جلد سے جلد اوزان سے ملوانا چاہتا تھا، کیونکہ جب عاطف نے اوزان کو بتایا تھا کہ کس طرح اوزان کی جان اس شخص نے بچائی تھی، تو اوزان خود بہت بے چین تھا اس شخص سے ملنے کے لیے۔ تبھی عاطف اسے جلدی سے اندر آنے کا بول کر اپنے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ شخص بھی مکمل خاموشی کے ساتھ عاطف کے ساتھ چلتا رہا۔ اس شخص کی پراسرار سی خاموشی بہت خوفناک تھی، جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ بالکل ویسی خاموشی تھی اس وقت، جو کہ اب عاطف کو بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس شخص نے کسی بھی بات کا جواب عاطف کو نہیں دیا تھا، جو کہ واقعی عجیب بات تھی۔ اچھا، ویسے آپ کو یہاں کا ایڈریس کس سے ملا؟ مطلب یہ کہ کیا آپ جانتے ہیں شبیر انکل کو جو آپ یہاں پر آئے؟ اور اپنا نام تو بتائیں آپ مجھے، وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ عاطف بھی اب کچھ عجیب نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، جو کہ چہرہ جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ تو ابھی جا کر اوزان کو بلا کے لا ادھر۔ اس شخص نے سوائے عاطف کی بات کا جواب دینے کے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اوزان کو بلا کر لائے۔ انداز ایسا تھا جیسے ساری دنیا اس کی غلام ہو، جبکہ عاطف کو اب اس شخص کا لہجہ اس دن کی طرح بالکل نہیں لگا۔ کیا ہو گیا تھا اسے کہ وہ اتنی بدتمیزی کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، میں بلا لاتا ہوں سلمان بھائی کو، لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح بات کر رہے ہیں؟ عاطف نے بھی کچھ تلخ لہجے میں اس سے بات کی، جبکہ عاطف کی بات پر اس نے کن وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک پل کے لیے عاطف کو بھی اس سے اور اس کے ارادوں سے خوف آیا۔ نہ جانے کیا کرنے آیا تھا وہ یہاں، یہ بات ہی عاطف کو پریشان کر رہی تھی۔
اوزان بھائی آپ سے نہیں ملیں گے، اور آپ مہربانی کر کے ابھی اسی وقت چلے جائیں یہاں سے۔ عاطف نے خود کو کمپوز کر کے غصے سے اس شخص کو یہاں سے جانے کے لیے کہا، اور پھر خود کھڑا ہو کر اس کے جانے کا ویٹ کرنے لگا، جبکہ عاطف کی بات پر اس شخص نے گور کر عاطف کو دیکھا اور پھر خود اٹھ کر باہر ہال میں جاتے ہوئے زور زور سے اوزان کو آوازیں دینے لگا، جبکہ عاطف بھی حیران پریشان تھا اس کے پیچھے چلتا ہوا ہال میں آیا۔ تب تک اوزان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ کون ہیں آپ؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اوزان نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سوال کیا، جبکہ اوزان کو جواب دینے کی بجائے وہ شخص طنزیہ مسکرانے لگا اور پھر چلتے ہوئے اوزان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ واجد احمد کہتے ہیں وہ سب مجھے، لیکن تیرے لیے میں تیری موت ہوں۔ واجد احمد نے اوزان کو کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے دھمکی دی، جبکہ اوزان ناسمجھی سے واجد کی وحشی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں واقعی میں اس وقت خون سوار تھا۔ تجھے جو بھی بکواس کرنی ہے وہ باہر جا کر کر، ادھر ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوزان نے بھی بغیر کسی لحاظ کے واجد کو جواب دیا، کیونکہ اوزان کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کا کام ایسا تھا کہ بہت سے اس کے دشمن تھے، تو یہ بھی اس کا کوئی دشمن ہی ہوگا۔ جبکہ اوزان کی بات پر واجد نے اسے سر سے پیر تک اوزان کا جائزہ لیا اور پھر وہی پراسرار ہنسنے لگا۔ ارے واہ، تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تبھی اتنی باتیں آ رہی ہیں تجھے۔ بہت صبر کیا ہے میں نے تیرے ٹھیک ہونے کا، مگر اب جب تو بالکل ٹھیک اور ہٹا کٹا ہو گیا ہے تو مطلب اب میں بدلہ لے سکتا ہوں اپنا۔ واجد دانتوں کو پیستے ہوئے اوزان سے بولا، جبکہ اوزان اب الجھن کا شکار ہو چکا تھا کہ کون ہے یہ جو اس کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہا تھا، جبکہ ان کی باتوں کی آواز سن کر شبیر صاحب اور شاہدہ بیگم دونوں ہال میں آ چکے تھے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون ہے تو؟ صحیح سے بول، کیا دشمنی ہے تیری مجھ سے؟ اوزان نے واجد کو گھورتے ہوئے سوال کیا، جبکہ واجد اب لہو رنگ نظروں سے اوزان کو گھورنے کے ساتھ ساتھ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ وہی ہوں میں سالے، جو تجھے ہاسپٹل لے کر گیا تھا تاکہ تو مرے نہ اور تجھے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ بول، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو اتنا مارنے کی کہ وہ کوما میں چلا گیا؟ بیوی تھی تیری یا بہن تھی وہ جو اتنی آگ لگی؟ ٹچ کیسے کیا تو نے ساجد کو؟ واجد نے چیختے ہوئے اوزان کے گریبان کو کھینچا، جبکہ اوزان نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوا کر واجد کو ہلکا سا دھکا دیا، جبکہ واجد اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تبھی دوبارہ چلتا ہوا اوزان کے پاس آ کر اسے گھورنے لگا۔ تجھے پتہ ہے کہ کچھ دن اور جینا تھا تو نے، تبھی میں ملک سے باہر تھا، ورنہ اسی دن تیرے بھیجے میں اپنی گن کی ساری گولیاں اتاری ہوتی میں نے، اور جب تک میں واپس آیا تب تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں نے خود تیری جان بچائی۔ دل تو کر رہا تھا تبھی تیرا گلا دبا دیتا، مگر تجھے اتنی آسان موت کیسے دے دیتا میں، کیسے دیتا؟ تبھی تیرے ٹھیک ہونے کا ویٹ کیا تاکہ تجھے اذیت دے دے کے ماروں، اور اب جب تو میرے سامنے بالکل صحیح کھڑا ہے تو چل سالے تیار ہو جا مرنے کے لیے۔ ایک بات اور کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور تیری اس کچھ لگتی کو گفٹ کروں گا اپنے ساجد کو، رکھ لے وہ تیری کچھ لگتی کو جب تک اس کا دل نہیں بھرتا۔ بس واجد کے اتنا کہنے کی دیر تھی، اوزان نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کے کچھ فاصلے پر ہو گیا، مگر اپنا بیلنس رکھتے ہوئے گرنے سے بچ گیا، جبکہ اوزان اب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا اور اس کی طرف بڑھنے لگا، جب اچانک سے واجد نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور اس کا رخ اوزان کی طرف کر دیا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ بس بہت کر لی باتیں، اب بس کلمہ پڑھ لے ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوگا تجھے۔ واجد نے بولتے ہوئے گن لوڈ کی، جبکہ شاہدہ بیگم اور شبیر صاحب آنکھیں پھاڑے واجد کی گن کو دیکھ رہے تھے، اور ان سب کے برعکس اوزان سنجیدگی سے واجد کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اچانک آنکھیں بند کر کے ذہنی کا تصور کرنے لگا، شاید آخری بار، لیکن نہیں،
وہ ایسے کیسے زینی کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ تبھی تو فوراً آنکھیں کھول کر واجد کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا، مار گولی۔ نہیں اذان بیٹے، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ واجد بچے ایسا مت کرو آپ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس خون خرابے سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ شبیر صاحب نے اذان کو کہنے کے ساتھ ساتھ واجد کو بھی ایسا کرنے سے منع کیا، جبکہ شبیر صاحب کی بات پر واجد نے ایک غصیلی نگاہ ان پر ڈالی۔ تو چپ کر بڈھے، ورنہ پہلے تجھے ماروں گا۔ واجد نے انتہائی بدتمیزی سے شبیر صاحب سے بات کی اور پھر اذان کی طرف گن تان کر بولا، پڑھ لے کلمہ، ورنہ میں نے تجھے 3 بولنے کے ساتھ ہی گولی مار دینی ہے۔ 1۔ واجد نے اذان کو گھورتے ہوئے 1 کہا، اور اذان اب یہ سوچ رہا تھا کہ واجد سے گن کیسے جھپٹے، جبکہ ان سب سے دور کھڑا عاطف بہت آہستہ سے چلتے ہوئے اذان کی گن لینے چلا گیا، جو کہ وہ اذان کے کہنے پر یہاں لے کر آیا تھا۔ 2۔ تو نہیں پڑھنا؟ تو نے کلمہ؟ چل نہ صحیح، ویسے بھی تجھے کتے کی موت ہی مرنا چاہیے۔ واجد نے انتہائی حقارت سے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھے اذان سے کہا، جبکہ شبیر صاحب گھبراتے ہوئے دل سے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کیسے اذان کی جان بچائیں۔ 3۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی حال کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، جسے شاہدہ بیگم کی چیخ نے توڑا۔ شبیر!